بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق وزيادي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشی پڑھی اور نواز سے السلام علیکم دوشی نواز سے السلام علیکم راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی اگر پڑھ سکتے ہو تو میں کو پڑھے گی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینا عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں تو اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء
حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کریم آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رعنائیوں، تمام تر رحمتوں، راحتوں، برکتوں کے ساتھ جلوہ فیروز تھا۔ اب یہ اپنی آخری مراحل کی طرف جاری و ساری ہے اور اس کا سفر اپنی منزل کے قریب ہے۔ آنے والا وقت ہوگا، آنے والا سال ہوگا، پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو دیکھا، اس کی برکتیں حاصل کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت موقع عطا فرمایا۔ یقیناً اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کریم نے کتنے ہی خوش نصیبوں کو، چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں یا بھی دنیا میں ہیں، لیکن وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشش و مغفرت کی خوشخبری سنا رکھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ رمضان شریف تو آئے گا، ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے سالوں میں بھی اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی راحتیں، برکتیں نصیب فرمائیں۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی فضیلت علماء سے سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، اور یہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں اللہ کریم نے قرآن کریم برہان رشید کو نزول فرمایا۔ اسی حوالے سے چند باتیں میں نے جشن نزول قرآن کے عنوان پہ، جشن نزول قرآن کے موقع پہ قرآن اور صاحب قرآن، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کتاب مبین میں ہر قسم کا علم رکھا ہے، اور اس کتاب مبین کو اللہ کریم نے اس کو پڑھنے والے اور اس کو ماننے والے خوش نصیب اور خوش بخت لوگ، یہ کتاب مبین وہ کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو دنیا کے کسی میدان میں تنہا نہیں چھوڑتی، بلکہ یہ کتاب مبین، یہ قرآن کریم انسان کو اس کی پیدائش سے لے کے وفات تک زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ بتاتا ہے، اور پھر جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو اگلی جو منازل ہیں، قبر کی ہوں، حشر کی ہوں، تو ان میں کامیابی کے لیے بھی یہ قرآن کریم برہان رشید اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرما رکھا ہے کہ یہ بندے کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اور بندے کی آخرت کو بھی یہ قرآن کریم بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اسی بات کو اگر میں دوسرے انداز میں کہوں تو پھر چونکہ قرآن اور صاحب قرآن، پھر یہی کہہ سکتا ہوں کہ انسان نے دنیا میں آ کے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا،
اور دنیا میں آ کے بندے نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ نمونہ دکھانے کے لیے اللہ نے صاحب قرآن مصطفیٰ کریم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ خیر کرے گا، ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ میں نے دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں تاکہ میرے جملے کی سمجھ آئے آپ کو۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ نمونہ دکھانے کے لیے اللہ نے صاحب قرآن نبی کو دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ کتاب پڑھ بھی لیں اور اس کتاب میں لکھا کیا ہے وہ دیکھ بھی لیں۔ دکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے قرآن ہے، اور ہو بہو وہ ساری صورت، وہ ساری سیرت دکھانے کے لیے حضور کی ذات پاک سامنے ہے۔ اور یہ قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں تعلق قرآن کریم کی شے کا نام ہے۔ دنیا کی واحد کتاب یہ قرآن پاک ہے کہ قرآن سے بندہ سوال کرتا جائے، سوال کرنے والے کی فہرست ختم ہو جائے گی، قرآن کے جواب ختم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو جملے کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر جب بندہ کوئی سوال کرے، سوال کرنے والا تھکے گا، سوال کرنے والے کا علم تھوڑا ہوگا، سوال کرنے والے کی فہرست ختم ہو جائے گی، قرآن جواب دینا بند نہیں کرے گا۔ میں قرآن سے پوچھوں قرآن بتا تیری زبان کیا ہے، آواز قدرت آتی ہے لسان عربی مبین، میں عربی زبان میں آیا ہوں۔ قرآن تجھے کون لے کے آیا؟ قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین، مجھے جبریل امین لے کے آئے ہیں۔ قرآن تو کس کی طرف آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، زہرا کے بابا کے قلب پہ مجھے رب نے اتارا ہے۔ قرآن بتا تو کیا لے کے آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہدی و رحمت للمؤمنین، میرے اندر ہدایت بھی ہے، میرے اندر رحمت بھی ہے۔ قرآن بتا تو صحیح تو کرتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہوں۔ اے قرآن بتا یہ سارے علم تیرے اندر کیسے آئے؟ تجھے ان ساری باتوں کا پتہ کیسے چلا؟ مجھے بتا تیرے اندر کس کس چیز کا علم ہے؟ آواز قدرت آتی ہے لا رد میں ہوں ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کے اندر کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ ارے زمین و آسمان کا علم قرآن میں ہے، جبریل و میکائیل کا علم قرآن میں ہے، موت و حیات کا علم قرآن میں ہے، سمندروں کی تہ کے نیچے کیا ہے سارا علم قرآن میں ہے، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ کیا ہے سارا علم قرآن میں ہے۔ اور یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے مصطفیٰ کے قلب منور پہ، پھر ماننا پڑے گا قرآن بعد میں آیا ہے، زہرا کا بابا پہلے آیا ہے۔ جب قرآن میں سارے علم موجود ہیں تو پھر ماننا پڑے گا دنیا کائنات کا سارا علم اللہ نے مصطفیٰ کی گود میں تحفے کے طور پہ عطا فرمایا۔ اچھا جی سنیے گا، قرآن ہے کیونکہ جشن نزول قرآن کی محافل اس وقت مساجد میں ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی آج 27 رمضان مبارک کا جشن نزول قرآن کا دن ہی بنتا ہے، اسی مناسبت سے قرآن اور صاحب قرآن کی اگر بات سامنے آئے اور سمجھ آئے بڑے لطف کی بات ہے۔
دنیا کی کوئی کتاب بھی آپ پڑھیں، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، کسی بھی ٹاپک کے اوپر کتاب ہو، کتاب لکھنے والا کتاب لکھنے کے بعد یا کتاب کے پہلے صفحے پہ ایک گزارش لکھتا ہے، اور وہ گزارش ہی لکھتا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر میری کتاب پڑھنے والا بندہ میری کتاب کے اندر کوئی زیر زبر پیش کی، کوئی اعراب کی، کوئی کسی جملے کی، کسی کلمے کی غلطی دیکھے، یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا نمبر ہے، مجھے اس پہ اطلاع کرنا تاکہ جو آنے والی شائع کرنے والی کتابیں ان میں یہ غلطی نہ پائی جائے۔ ہر کتاب لکھنے والا، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہے، چاہے وہ فقہ کی کتاب ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ ہے، کتاب لکھنے والا گزارش یہ کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بات رہ سکتی ہے، اگر کسی کو پتا چلے تو مجھے اس نمبر پہ اطلاع ضرور دیں۔ واحد کتاب دنیا کی قرآن مبین ہے کہ جس کے نازل فرمانے والے نے سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں چیلنج کر کے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کو بیچنے والا رب العالمین ہے، لے کے آنے والا روح الامین ہے، جس کی طرف آیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر اس سے بھی آسان کے کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ پروردگار کیوں؟ فرمایا بیچنے والا رب بھی نور ہے، لے کے آنے والا جبریل بھی نور ہے، جس کی طرف آیا ہے وہ نبی بھی نور ہے۔ ان نور کی نسبتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن کو بھی نور علی نور بنا کے نازل فرمایا۔ اب دیکھیے گا، میں دامن وقت میں گنجائش تھوڑی رہتی ہے، میں اپنے وقت اختتام کی طرف بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن دیکھیے گا ذرا، ایک قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس قرآن مبین برہان رشید کے اندر اللہ نے ہر چیز کا علم جو رکھا ہے۔ اب سنیے گا ذرا بات بڑے دھیان سے، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دیگر صحائف ہیں، اور یہ قرآن ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ بھی کلام اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ میرے اس کلام کی عظمت، اس کلام کی شان زیادہ کیوں ہے؟ ان کی بات تھوڑی ہوتی ہے، اس کی بات زیادہ ہوتی ہے، بلکہ جن انبیاء پہ وہ کتابیں نازل فرمائیں گی وہ نبی بھی بڑے شان والے ہیں، جلیل القدر ہستیاں ہیں، لیکن اس کی بات ہوتی ہے، ان کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے میں آپ کو ایک تو فرق بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ فرق سمجھ آ گیا نا تو آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں گے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن پڑھنے والی قوم میں پیدا فرمایا۔ پہلے فرق سمجھیے گا، یہ ہے اللہ کا کلام، وہ بھی ہے اللہ کا کلام، تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف۔ جب وہ کتابیں اللہ نے ان نبیوں پہ نازل فرمائیں تو نازل فرمانے والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ کتابیں یہ لے جاؤ، اپنی قوم کو جا کے حلال و حرام کے مسئلے بتاؤ، اس میں تمہاری زندگی کے سارے احکامات موجود ہیں۔ نبی نے کتاب لی، تشریف لے جائے، قوم سے آگے کہا کہ میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں، اس میں ہماری زندگی کے، ہمارے جینے کے، ہمارے مرنے کے سارے معاملات اللہ نے لکھے۔ قوم نے عمل کر لیا۔ جب قرآن کی باری آئی تو اللہ کریم نے قرآن مبین کو، اس قرآن کریم کو نازل فرما کے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نازل فرما دیا ہے، اب اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں جاؤ جا کے اپنی قوم کو بتا دو۔ اب کوئی چاہے تو اس کلام میں تعریف کرے، چاہے تو اس کلام کو اپنی مرضی سے لکھے،
چاہے تو جتنا مسئلہ سمجھ آیا اسے کتاب میں رہنے دیا، جو سمجھ میں نہ آیا اسے کتاب سے نکال دیا. نہیں، پہلی کتابوں کے ساتھ یہ ہوا، لیکن قرآن کو نازل فرمانے کا وقت آیا تو اللہ نے پہلے کس چیز کا ذمہ لیا؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب جو کتاب نازل فرمانے والے ہیں، قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم خود لیتے ہیں. اس کی زبر کو زیر کوئی نہیں کر سکے گا، زیر کو پیش کوئی نہیں کر سکے گا. یہی وجہ ہے کہ جب جبریل امین سورہ الکوثر لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور سورہ کوثر کا نزول ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سورہ کوثر کو ایک چمڑے کے اوپر لکھوایا اور فرمایا اسے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا کے آؤ اور پورے عرب میں اعلان کرو یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. اگر کسی میں ہمت اور جرأت ہے تو قرآن کی چھوٹی سی سورت کا مقابلہ کر کے دکھائے. سارے عرب کے شاعر گردنیں جھکا کے کھڑے تھے. ہم ان لفظوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ کی رضا سے آیا ہے. مصطفیٰ کی زبان کو چوم کے اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل فرمایا. اب قرآن آیا، پہلے کلاموں میں اور اس کلام میں فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق دیکھیے گا. اللہ کریم نے جب یہ کتابیں نازل فرمائی ہیں تورات، زبور اور انجیل، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان نبیوں کو جب کتابیں عطا فرمانے کا وقت آیا تو ایک خاص مقام پہ بلایا. قرآن پڑھ کے دیکھیں، خاص مقام پہ بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ قوم تو تم نے مجھے دے دی ہے، نبوت عطا کی ہے، اب اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے مجھے کوئی کتاب بھی عطا فرما. تو میں کوئی دور پہاڑ پہ آئے اب وہ کتاب دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پہاڑ پہ بلایا، ان کی کتاب انہیں عطا فرمائی. اب کتاب لے کے واپس آئے ہیں. تینوں کتابیں اللہ نے جو نبیوں کو پہلے عطا فرمائی ہیں، ان نبیوں کو اللہ نے خاص مقام پہ بلایا ہے. اب میرا ٹاپک ہے قرآن اور صاحب قرآن. اگر آپ جاگ کے میرے جملے سن رہے ہیں تو پھر مزید جاگ کے سنیے گا. قرآن کی باری آئی ہے تو پہلے نبیوں کو کتابیں دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا فلاں فلاں جگہ پہ آئیں، اپنی کتابیں لے جائیں. اب قرآن کی باری آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے قرآن کا ابتدا ہوا ہے. پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، مصطفیٰ اس وقت دارِ احرام ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے محبوب سے کہ اے محبوب فلاں جگہ پہ آئیں اور اپنا قرآن لے جائیں، بلکہ اللہ نے فرمایا جبریل امین نے عرض کی پروردگار اس سے پہلے نبیوں کے پاس پیغام لے کے جاتا تھا، تو نے نبیوں کو کلام عطا فرمایا ہے، وہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے. بتا جیسے پہلے نبیوں کو دیا ہے ویسے ہی اس نبی کو بھی عطا فرمائے گا. اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے اصول تبدیل کیا ہے. پروردگار اب کیا اصول ہے؟ فرمایا ان نبیوں کو ہم نے بلا کے کلام دیا ہے. جبریل ان کے پاس تو نے جا کے ان کو کلام عطا فرما کے آنا. بلکہ اس سے بھی آسان کر کے کہوں، فرمایا ان نبیوں کو کسی کو کوئی دور پہاڑ پہ بلایا، کسی کو مقام تین پہ بلایا، کسی کو مقام زیتون پہ بلایا، پھر ہم نے کتاب عطا فرمائی. جب اس نبی کو کتاب عطا فرمانے کی باری آئی، فرمایا جبریل اگر میرا مصطفیٰ غار میں ہوگا تو قرآن غار میں جائے گا، اگر میرا مصطفیٰ بازار میں ہوگا تو قرآن بازار میں جائے گا، اگر میرا مصطفیٰ پہاڑوں پہ ہوگا قرآن پہاڑوں پہ جائے گا، اگر میرا محبوب اپنے یاروں میں ہوگا قرآن یاروں میں جائے گا، اگر میرا مصطفیٰ زہرا کے گھر میں ہوگا قرآن زہرا کی دہلیز میں جائے گا، اگر میرا مصطفیٰ جناب عائشہ کے بستر پہ ہوگا قرآن صدیقہ کائنات کے بستر پہ آئے گا. اے جبریل ہم نے اصول تبدیل فرما لیا ہے. جب تک مصطفیٰ مکے میں رہے گا اللہ قرآن کی صورتیں مکی بنا کے نازل فرمائے گا. جب مصطفیٰ مدینے جائے گا اللہ قرآن کی صورتیں مدنی صورتیں بنا کے نازل فرمائے گا.
پھر دیکھیے گا وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ ان نبیوں کو کتابیں دینے کا وقت آیا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں سورہ المریم کے اندر، یا خذ الکتاب، پیارے یا کتاب پکڑیے، جائیے جا کے قوم کو ہدایت کا رستہ بتائیں۔ نبیوں سے فرمایا کتاب پکڑیں، جائیں قوم کو ہدایت کا رستہ دکھائیں۔ جب یہ کتاب دینے کی باری ہے، جبریل پوچھتے ہیں مالک ایک باری بلا، ایک باری کتاب عطا فرما تاکہ تیرا یار بھی لوگوں کو ہدایت کا رستہ بتائے۔ فرمایا جبریل نہیں، آج ہم نے اصول وہ بھی تبدیل کیا ہے۔ نبیوں کو کتابیں دی ہیں تو یا تو ایک بار بلایا، کتاب دی، فارغ کر دیا۔ جب نبیوں کے نبی کو کتاب دینے کی باری آئی تو فرمایا جبریل آج کے بعد ہم نے اصول تبدیل کیا ہے۔ پروردگار اصول کیا ہوگا؟ فرمایا ہم نے اصول یہ بنایا ہے کہ پہلے جن نبیوں کو ہم نے کتابیں عطا فرمائی وہ اپنی مرضی سے دی ہیں، اب اپنی مرضی سے نہیں دینا، بلکہ یار اگر سفر پہ جائے گا تو قرآن کی آیت آئے گی، یار اگر گھر میں رہے گا تو قرآن کی آیت آئے گی، اگر یار اپنی زلفوں میں کنگھی کرے گا قرآن کی آیت آئے گی، اگر یار کسی یار کے گھر میں جائے گا قرآن کی آیت آئے گی، حتیٰ کہ جو جو مصطفیٰ کی ادائیں ہوتی جائیں گی وہ ساری کی ساری قرآن کی آیتیں اللہ نازل فرماتا ہے۔ اور اس سے آگے مجھے ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اور اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو یہ جملہ نہ کسی کتاب میں آپ کو ملے گا، نہ پوری انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ کو ملے گا۔ ابھی ابھی ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، بالکل ابھی ابھی تازہ اور آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق آپس میں اتنا گہرا ہے، قرآن اور صاحب قرآن نبی کا تعلق آپس میں اتنا گہرا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ قرآن کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے۔ میں جملہ مکمل کرتا ہوں لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے، بلکہ جو جو مصطفیٰ نے بولا ہے اللہ نے وہی قرآن کی آیتیں بنا کے نازل فرمایا۔ اس لیے قرآن کا نور لینے کے لیے، قرآن سے سرور لینے کے لیے، آج ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا قرآن کی شے کا نام ہے۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ ہم قرآن کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے تو اس کو تعویذ لکھ کے دے تو گلے میں ڈالے شفا ہو جائے گی۔ ہم نے قرآن سے صرف اتنا ہی کام لیا، اگر کوئی بندہ مرنے والا ہے، روح نہیں پر نکل رہی اس کی، تو اس کے سامنے بیٹھ کے یاسین پڑھو، روح آسانی سے نکلے گی۔ اور خدا کے بندوں، قرآن لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا، قرآن مردہ دلوں کو زندگیاں دینے کے لیے آیا۔ یہ ہماری اپنی ایک سوچ ہے، اور یہ جتنے بھی کام ہے نا قرآن سے تعویذ لکھ کے دو، برکت کی بات ہے، قرآن شفا ہے، یہ برکت کی بات ہے۔ لیکن قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق اگر آپ نے کسی شخصیت میں دیکھنا ہو نا، اشارہ کر دیتا ہوں صرف، آپ سارے لوگ جانتے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق اگر آپ نے کسی شخصیت میں دیکھنا ہو، صاحب قرآن نبی نے دعا کر کے مانگا ہے، قرآن نے اس بندے کو ہدایت عطا فرمائی ہے، روتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آیا ہے، دنیا سلام بھی کر رہی ہے، نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصطفیٰ کریم صاحب قرآن نبی نے رب سے مانگا ہے، اور پیچھے مصطفیٰ کریم کی دعا ہے اور سامنے قرآن کی تلاوت ہے۔ صاحب قرآن نبی کی دعا کی برکت اور قرآن کی تلاوت، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن ہر کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے، قرآن وہ بھی لوگ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ریسرچ کرتے ہیں لوگ، کرنی بھی چاہیے، تحقیقات ہو رہی ہیں، ہونی بھی چاہیے،
اور یہ بھی آپ کی تاریخ ہے کہ جو قرآن کو محبت سے دیکھے گا اور پڑھے گا اس کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے اور اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. کتنی ایسی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ زیادہ باتیں کبھی چوڑی نہیں کرنی پڑی, صرف قرآن کی ایک دو آیتیں دیکھی ہیں, اللہ نے ان کی تقدیر تبدیل فرمائی ہے اور اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے. اب قرآن اور صاحب قرآن نبی کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے, سیرت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے اور آپ نے اکثر علماء سے سنی ہے, لیکن چونکہ ٹاپک ہے قرآن اور صاحب قرآن تو میں دونوں کو ملا کے عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے نے قرآن پڑھا ہے, بڑی توجہ سے یہ جملے سنیے, جس نے قرآن پڑھا ہے پھر قرآن پہ عمل کیا ہے, قیامت کے دن اللہ اس بچے کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگا. یہ اعزاز دنیا کی کسی ڈگری میں نہیں, وہ دنیاوی زندگی بہتر بنانے کے لیے, معاملات زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. آخرت کی زندگی بہتر بنانی ہے. حدیث پاک کے لفظوں پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو لطف آئے گا زیادہ, اور میرا اس سے اگلا جملہ زیادہ لطف والا ہوگا. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا, اس پہ عمل کیا, اس بچے کو نہیں, بچے کے والدین کو. پڑھا بچے میں ہے, نورانی تاج والدین کو ملے گا. قرآن پڑھا بچے نے, وہ تاج جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی وہ بچے کو نہیں مل رہا, وہ والدین کو مل رہا ہے. اس بچے نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے قرآن پڑھا ہے. میں نے کہا سارا پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے حفظ کر کے سینے سے لگا لیا ہے. اس لیے اس بچے کے والدین کو اللہ قیامت کے میدان میں وہ تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. میں نے کہا پھر میرا عقیدہ واضح ہو نہیں گیا, میرا مسئلہ حل ہو نہیں گیا. جس بچے نے قرآن پڑھا ہے اس بچے کے والدین کو وہ تاج ملے گا, تو جس بچے کے اوپر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے, اب مصطفیٰ کے والدین کے اوپر اعتراض تو نہیں ہو سکتا. اگر تیرا بیٹا قرآن پڑھے تو تجھے نورانی تاج مل سکتا ہے, تو جس ذات کے اوپر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے پھر ماننا پڑے گا مصطفیٰ کے والدین کو بھی اللہ نے بڑی عظمت و شان عطا فرما رکھی ہے. یہ قرآن ہے, وہ صاحب قرآن ہے. اور میں اگر خطیبانہ جملے بولوں تو ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہو کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق کیا ہے. یہ قرآن ہے, وہ صاحب قرآن ہے. اور اگر عاشقوں سے پوچھو تو عاشق کہتے ہیں یہ بھی قرآن ہے, وہ بھی قرآن ہے. یہ قرآن آنے والا ہے, وہ قرآن پڑھ کے سنانے والا ہے. تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے, زیارت اس کی بھی ہوتی ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی سطریں کالی ہیں, وہ قرآن ہے جس کی زلفیں کالی ہیں. یہ بھی قرآن ہے, وہ بھی قرآن ہے. اس قرآن کے پارے ہنسی ہیں, اس قرآن کے نظارے ہنسی ہیں. یہ قرآن آنے والا ہے, وہ پڑھ کے سنانے والا ہے. یہ قرآن کتابوں میں سردار ہے, وہ قرآن نبیوں میں سردار ہے. دیکھا اسے بھی جاتا ہے, دیکھا اسے بھی جاتا ہے, چوما اسے بھی جاتا ہے, چوما اسے بھی جاتا ہے. فرق یہ ہے جو اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ دنیا کا قاری بن جاتا ہے, جو اس قرآن کا دیدار کرتا ہے وہ مصطفیٰ کا صحابی بن جاتا ہے. اور اگر اس سے بھی آسان کر کے کہو, دیکھا اسے بھی جاتا ہے, دیکھا اسے بھی جاتا ہے. جو اس قرآن کی تلاوت کرے وہ دنیا میں آ کے مہر علی بنتا ہے, اور جو اس قرآن کی تلاوت کرے وہ سنیوں کا پیر مولا علی بن جاتا ہے.
تو دیکھا اسے بھی جاتا ہے، دیکھا اسے بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی محبت سے اسے دیکھ کے پھر اسے دیکھے اسے درجہ صحابیت ملتا ہے، اور اگر کوئی ظاہری طور پہ اس قرآن کو نہ دیکھ سکے، صرف محبت سے اس قرآن کو دیکھ لے، اگر کوئی اس کا ترجمہ لکھے گا تو مترجم بنے گا۔ دیکھیں قرآن میں کتنے اعزاز ہیں۔ اگر کوئی تفسیر لکھے گا تو وہ مفسر بنے گا، اگر کوئی اس سے مسائل نکال کے لوگوں کو بتائے گا مجتہد بنے گا، اور اگر کوئی اس قرآن کی آیت پہ عمل کر لے گا تو اللہ اس عمل کرنے والے کو درجہ ولایت عطا فرما دے گا۔ اس ایک قرآن میں اللہ نے کتنے اعزازات رکھے ہیں، اور یہ وہ قرآن ہے کہ پہلی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، نبیوں کو دی ہیں۔ وہ کتابیں صرف اس نبی کو یاد ہیں کہ جس نبی کے اوپر اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی ہے، یا وہ اس امت کے کچھ چند پڑھے لکھے لوگ اس کتاب کو پوری کو یاد کر سکتے تھے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ مسلمانوں کا 10 سال کا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے دنیا کے سارے ممالک میں جا کے قرآن پڑھ کے اول نمبر حاصل لے کے کر کے اسلام کا نام بھی روشن کرتا ہے، پاکستان کا نام بھی روشن کرتا ہے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ میری جان میں گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں، قرآن صرف رمضان شریف میں نہیں پڑھا جاتا، قرآن ماہ رمضان شریف کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر ماہ رمضان شریف میں قرآن پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے تو اس چیز کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل فرمائے اور ڈالے اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کو کہ اگر ہم نے قرآن رمضان شریف میں تلاوت کیا ہے اور سنا ہے تو ماہ رمضان شریف کے بعد بھی ہم نے قرآن پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا Mustafa, Shane Rahman
جو میں مرنا
سبز گنبد کے عقیق السلام رحمت للعالمین یا الہی صدقائے آل رسول اور یہ سلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو رب بڑے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بول جائے رضا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شاہی جزو عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی معصر سے جب بڑھ کے بدن تو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائی رد شہید کربلا کے واسطے نہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے حرام کہتے کہتے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا الہی تیری بارگاہ میں التجا کرنی ہے جب قبول ہو جب مروں تو سامنے چہرہ رسول ہو صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و